اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا وی لاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ جائے۔ اب چلتے ہیں جناب وی لاگ کی جانب۔ اچھا جناب، بات کرتے ہیں۔ آج تھا عاشورہ، 10 محرم۔ تو اللہ کا شکر ہے بہت ہی پرسکون اور امن سے گزر گیا۔ کسی قسم کا کوئی ملک میں پورے میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی دہشت گردی کا یا کوئی ایسا۔ اور اس میں سب سے مزے کی بات ہے کہ پہلے وہ ہر جگہ موبائل سروس بند ہو جاتی ہوتی تھی، اس مرتبہ موبائل سروس کو بھی بند نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن استحکام ہی رکھے، امن کا گہوارہ بنائے رکھے، کیونکہ جس طرح کی خبریں آج سے 2 دن پہلے آ رہی تھی تو کافی خطرہ تھا عاشورہ پہ کوئی ایسی ہل جل ہونے کا۔ اینی ویز جی، بہت اللہ کا شکر ہے۔ اس مرتبہ یوم عاشور 10 محرم جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ اس مرتبہ ویسے تو ہر مرتبہ وہ سبیلیں لگتی ہیں دودھ کی اور پانی کی اور شربتوں کی، تو مگر وہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹلی لوگ کرتے ہیں، کچھ مطلب فقہ جعفریہ کے یا کوئی مسلمان سنی بھی کرتے ہیں، اس میں مطلب اپنا شیئر ڈالتے ہیں۔ مگر اس مرتبہ ذرا ڈیفرنٹ تھا۔ ڈیفرنٹ یہ تھا کہ اس مرتبہ پنجاب حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پہ انتظام کیا گیا، اور یہ جو سبیلیں تھیں یہ باقاعدہ آن ویلز موو کرتی ہوئی جلوس میں پھرتی رہی ہیں۔ انہوں نے بڑا اس کا خیال رکھا، جس میں دودھ، پانی اور شربت کی سبیلیں لگائیں اور دیگم ووگم کا انتظام کیا۔ اس مرتبہ بڑا اچھا، اور یہ عاشورہ کے دن سے پہلے ہی کچھ اس کی نیوز آئی تھی کہ جی مریم نواز نے کہا ہے جی کہ یہ ہم اپنا پنجاب گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی، اور پنجاب میں یہ سارے معاملات پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے چلیں گے۔ اور باقاعدہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں اپنی جیب سے پیسے دے کے بھی یہ دیگیں اور یہ ان چیزوں کو کروں گی، تو بہت اچھی بات ہے۔ ظاہری بات ہے، جس طرح ہمارے جو بھائی ہیں، کیا سے کہتے ہیں، فقہ جعفریہ والے، ان کے لیے تو یہ خاصا خوشی کا مقام ہے کہ آپ کی جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے آپ کے ایک مخصوص دن پہ بڑا مطلب کہ آپ کو دیکھا جائے تو یہ گفٹ دیا ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ یہ جو افراد تھے شامل جلوسوں میں، وہ بہت خوش تھے اس پنجاب گورنمنٹ کے اس اقدام سے۔ انہوں نے مطلب آپس میں گفتگو، ہم نے بھی 2-4 سے گفتگو کی، تو مطلب کہ وہ بڑے راضی تھے اس حوالے سے۔ کل سہیل وڑائچ صاحب نے تجزیہ کیا اور اس میں بڑی خطرناک بات کی انہوں نے کہا جی کہ حالات اب اس نہج پہ آتے جا رہے ہیں کہ بندے 2 اور قبر 1، یعنی کہ یہ ایکچولی ایک یہ بات مشہور ہوئی تھی۔ ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو اندر کیا ہوا تھا اور ان پہ وہ قتل کا مقدمہ چلا، اور اس کے بعد ان کو کچھ لوگوں نے یہ صلاح دی آپ نہ بھٹو صاحب کو چھوڑ دیں یا ان کو باہر جانے دیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس وقت بندے 2 ہیں اور قبر 1 ہے۔ تو اس میں اسٹریٹ فارورڈ سی بات یہ تھی کہ یا میں نہیں یا تو نہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ تھا کہ اگر میں بھٹو کو چھوڑ دوں تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، تو اگر میں نہیں تو میں بھٹو کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایکچولی اس کا مطلب یہ تھا۔ تو اب سہیل وڑائچ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ پوزیشن بھی وہی بنتی جا رہی ہے کہ بندے 2 اور قبر 1۔ اس میں اب عمران خان صاحب اور آرمی چیف ہیں، تو وہی پوزیشن تقریباً اس وقت ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے میں نے جو آج تک تبصرے تجزیے سہیل وڑائچ صاحب کے سنے ہیں، تو وہ میرے خیال میں ان کی جو سوچ ہے نا وہ بھی ہیں عمرانو ٹائپ ہی ہیں، معذرت کے ساتھ۔
مطلب کہ وہ عمرانو ٹائپ پرسن مجھے لگتے ہیں. ان کے تبصروں کی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نکال دیں. گورنمنٹ کو ساتھ بیٹھ جانا چاہیے, گورنمنٹ کو ان کے ساتھ ارے بھائی وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہا, وہ مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو آپ کیسے کسی کو زبردستی تو مذاکرات کی دعوت دی نہیں جا سکتی ہے. یہ صرف ون سائیڈڈ گیم چلتی ہے. میں نے دیکھا ہے یہ ان کے جو ہیں ہمارے یہ سہیل وڈائی صاحب, یہ ون سائیڈڈ ہی سوچتے ہیں کہ مذاکرات گورنمنٹ کر لے. بھائی وہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, آپ کے دیواروں سے مذاکرات کرنے ہیں آپ نے. وہ اپنے بندوں کو ایک دن بھیجتا ہے, اگلے دن وہ یو ٹرن لے جاتا ہے. کون مذاکرات کرے گا اس کے ساتھ جی ہیں. تو مطلب کہنے کا کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی سوچ تھوڑی سی اسی ٹائپ کی انکلائن ٹائپ ہے. اور دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ایسا نہ ہو کہ عدالتوں کے ساتھ, ہاں ان کا کہنا ہے جی عدالتوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے, یہ جو فیصلہ ہے عدالت کا اس کو مان لینا چاہیے. تو عدالت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے, نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عدالتیں جو ہیں وہ یہ جو الیکشن ریزلٹس ہیں 8 فروری کے, وہ ان کو ریورٹ کر دے, یعنی کہ مطلب بدل دے, چینج کر دے. تو جناب سہیل وڈائی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ لیا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ دنیا پیتی ہے, کیا وہ ٹن ہو کے بیٹھی رہتی ہے. وہ اگر اس وقت کا جو آرمی چیف ہے جس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اے پولیٹیکل ہوں, میں اس میں سیاست میں پنگا نہیں لینا, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ حالات اگر اپنے ہاتھ سے نکلتے نظر آئیں گے تو وہ اپنے کمروں میں سوئے رہیں گے, دنیا پی کے سوئے رہیں گے, آپ جو مرضی کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا سر, یہ عدالتیں کریں نا جی ایسا کام. میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں 80% ججز انہی کے پی سی او پہ انڈر حلف اٹھائیں گے. کیا ہم نے اس ملک میں مارشل لا لگتے نہیں دیکھے؟ اس ملک میں 40 سال مارشل لا رہا ہے, آدھے سے زیادہ وقت مارشل لا رہا ہے, اور اس آدھے کے آدھے وقت میں مارشل لا سپورٹڈ حکومت رہی ہے, جس میں سے عمران خان صاحب کی بھی حکومت بھی مارشل لا سپورٹڈ تھی, یعنی کہ ہائیبرڈ ٹائپ کا نظام رہا نہیں رہا. عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ کیا تھی؟ ہائیبرڈ نظام تھا. وہ تو منہ سے خود کہتے ہیں کہ میں کچھ کرتا نہیں تھا, ہمیں جو ضرورت پڑتی تھی ہم پکڑ کے تو آرمی چیف کو کہہ دیتے تھے اور وہ کر دیتے تھے. ہمیں ایسا نہیں کہا انہوں نے. یہ تو آپ کو ان کے اس طرح کے بیانات مل جائیں گے, لائیو مل جائیں گے, یوٹیوب سرچ کر لیں, ٹھیک ہے. اور پھر کاف لیگ کی حکومت جو تھی وہ کیا تھی؟ کاف لیگ کی حکومت بھی وہ سپورٹڈ تھی, وہ بھی مارشل لا سپورٹڈ حکومت تھی. اس لیے یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ آخر جی عدالتیں ایسا کر لیں گی تو عدالتیں ایسا نہ کر دیں. بھائی جب عدالتیں ایسا کریں گی نا تو میرا اپنا خیال یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں مارشل لا لگے گا, اس ملک میں یا ایمرجنسی لگے گی, اور یہ سارے کے سارے جج جو ہے نا یہ فارغ ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور انہی میں سے کئی ہوں گے جو آگے تو آپ کے آگے انہی جرنیلوں کے آگے تو وہ کر رہے ہوں گے, کیا اسے کہتے ہیں, حلف لے رہے ہوں گے ان کے آئین کا. تو یہ باتیں ڈرانے کی حد تک تو ٹھیک ہیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, یہ کچھ نہیں ہونا. یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ طاقتور کون ہے. جو طاقتور ہے پریویل اسی نے کرنا ہے, یہ میری بات یاد رکھیں. اسی کی مرضی پریویل کرنی ہے جو طاقتور ہے. جو جیل میں بیٹھا ہے یقیناً طاقتور اس لحاظ سے ضرور ہے کہ اس کے ساتھ اس وقت انٹرنیشنل قوتیں ایک دو کھڑی ہیں, مگر یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے, بھٹو کے ساتھ انٹرنیشنل قوتیں نہیں کھڑی تھیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ سعودی عرب نے سفارش نہیں کی تھی بھٹو کی, مطلب امریکہ نے سفارش نہیں کی تھی بھٹو کی, یورپ نے سفارش نہیں کی تھی, سب نے کی تھی, مگر ہوا جو طاقتور تھا اس نے وہ فیصلہ کیا, ٹھیک ہے. بے شک صحیح کیا یا غلط کیا وہ ایک علیحدہ بات ہے. آج اس فیصلے پہ یہی ججز جو ہیں جس کا آپ ہمیں تھریٹ دے رہے ہیں نا کہ یہ وہ ریورٹ کر سکتے ہیں, یہی ججز نے فیصلہ کیا ہوا ہے. ان کے تو فیصلے کئی ایسے ہیں جو کہ متنازع ہے. ابھی یہ ریسنٹلی جو فیصلہ بڑا طریقوں کے متنازع فیصلہ ہی ہے نا جی, جس چیز کی کسی نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی اس کو وہ بھی دے دی, ٹھیک ہے. جو چیز مانگی نہیں گئی وہ بھی دے دی, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں جی اس طرح کے فیصلوں کو آپ ٹکراؤ نہ کریں تو کیا کیا جائے گی؟ پھر مان لیا جائے, مطلب جو مرضی کہہ لیں وہ آپ مان لیں. یہ اصل میں سہیل وڈائی صاحب کا یہ خواہش ہے. پھر کہتے ہیں جناب کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ سیاست کے تھرو ہی شکست دینی چاہیے.
بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ ایسا سوچا ہی ہے کہ جی ان پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے یا پی ٹی آئی کو بین کیا جا سکتا ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ جھوٹے مقدمات ہیں؟ یہ میرا سوال ہے اپنا سہیل رائے صاحب کے لیے کہ کیا یہ جھوٹا مقدمہ ہے؟ یہ جو عمران خان صاحب نے غداری کی حدود پار کر دی، حدود پار کر دی، آج تک پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا پاکستان میں جی سیاستدان جس نے اس طرح کی بکواسات کی ہوں جو اس نے کی. تو اگر اس نے غداری کی حدود پار کر دی تو وہ کیا غلط ہیں؟ کیا ان کے ثبوت موجود نہیں ہیں؟ ان کی آڈیوز، ان کی ویڈیوز، یہ کیا آپ کو کبھی سنی نہیں ہے آپ نے؟ سہیل رائے صاحب نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کے لیے اتنا مطلب جو بندہ دل اس کا اتنا پسیجا ہوا تو پھر تو نظر یہی آتا ہے کہ یہ عمرانڈو ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک سیاستدان جو ہے، وہ سیاستدان بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک جماعت کا جو رہنما ہے وہ سیاستدان بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو ہر چیز پبلک کی پاور کے بیس پہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر چیز. اس کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ میٹنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. جب کوئی بندہ ریڈی ہی نہ ہو، تیار ہی نہ ہو، تو آپ زبردستی تو اس کو نہیں کہتے جتنے مرضی سہیل وڑائی جا جائیں. جب وہ ریڈی ہی نہیں ہے، سہیل وڑائی بیچ میں پڑ جائے نا، سہیل وڑائی صاحب آپ بیچ میں پڑ جائیں، کل ختم جھگڑا پار. میں تو ایک بات جانتا ہوں سہیل وڑائی صاحب، آپ کو اتنا دل میں ان کے پیار محبت بڑھا ہوا ہے، آپ جائیں ان کے پاس، ان سے ملیں، ان کو کہیے کہ میں آپ کے لیے، آپ مجھے بتائیں کن پوائنٹس میں ڈسکشن کرنی ہے، میں آپ کے لیے ڈسکشن میں بیٹھوں گا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور گارنٹی یہ ہو کہ اگر وہ بیک کر جائے عمران خان تو سہیل وڑائی کو پھانسی لگا دو. یہی ہو سکتا نا بھائی. مطلب آپ کے محبت ہی نہیں ختم ہوتی، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی یار. اس کے لیے جس بندے نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا، جو اس نے 4.25 سال میں اچھا بھلا چلتا پاکستان اس نے گھوڑوں پار بٹھا دیا، اور آپ کی محبت ہی ان سے ختم ہوتی. کیا کیا جائے یار؟ جب اس کو پولیس پکڑنی آتی تھی تو وہ اس پہ پیٹرول بم مارتا تھا زمان پاک میں، تو تماشا لگا رہا ہے، دیکھا نہیں ہم نے. اس وقت سہیل وڑائی صاحب کہاں تھے جی؟ اس وقت جا کے اس کو سمجھاتے کہ نہیں عمران خان صاحب، آپ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، اس کے مطابق چلیں، آپ گرفتاری دیں. ادھر تو اس نے اس وقت TTP کے دہشت گرد رکھے ہوئے تھے جو ادھر سے اندر سے گولیاں چلاتے تھے اور پیٹرول بم مارتے تھے. اس وقت آپ دنیا پی کے سوئے ہوئے تھے جی سہیل صاحب. کمال ہے یار. مطلب کہ ایک بندہ کوئی آپ کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں اس کے نیچے لیٹ جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو طاقتور حلقے ہیں سہیل وڑائی صاحب، آپ مجھ سے شاید بڑے ہی ہوں گے، اور جو آپ نے بھی پاکستان کی ہسٹری ساری جانتے ہیں، ہم نے بھی کافی حد تک دیکھی ہوئی ہے. تو ہم نے تو طاقتور ہمارے ملک میں، آپ بتائیں طاقتور کے آگے آج تک کوئی کھڑا ہو سکا ہے؟ کوئی کھڑا ہو سکا ہے؟ مجھے بتائیں. طاقتور نے اس کو اڑا کے رکھ دیا جس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ سن 47 سے لے کر آج تک کی سٹوری ہے. تو نوابزادہ لیاقت علی خان کو لے لیں آپ، پہلے وزیر اعظم تھے جی، ان کو مار دیا گیا لیاقت باغ میں، سر عام گولی مار دی گئی. ٹھیک ہے نا؟ کس نے ماری ہوگی ویسے؟ آپ میں مطلب ویسے پوچھتا ہوں، سہیل وڑائی صاحب ذرا بتائیں. سر جی طاقتور کے سامنے آپ کمزور آدمی کی وہ سپورٹ نہیں ہو سکتی، آپ جتنے مرضی پیار محبت کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے پھر خاص کر وہ کمزور جو اڑیل بھی ہو ساتھ، اس کے ساتھ بڑے مشکل حالات ہیں. اس کو وہ سر عام اعلانیہ معافی مانگنی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے نا، یہ فوج نے کہا ہوا ہے کہ سر عام اعلانیہ معافی مانگے تو پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. تو نہ اس نے یہ کرنا ہے تو نہ انہوں نے کچھ سوچنا ہے، کیونکہ جس دن اس نے یہ کر دیا اس دن یہ زیرو ہے. یہ اس کی جو کلٹ فالوئنگ بنی ہوئی ہے نا، تو اگر آپ نے کبھی وہ فلم دیکھی ہو نا، رام جانے، انڈیا کی فلم ہے، میں آپ کو ایک صلاح دیتا ہوں کہ آپ رام جانے دیکھیں. تو وہ چیز ہے، یہ کلٹ فالوئنگ ہے، اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے. اس کا علاج پھر آپ کی والی بات ہی ہے، لاشیں دو اور قبر ایک ہے. شکریہ. اچھا جناب، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہمارا کنٹینٹ دیکھا. اگر ہمارا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو
تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی کمیونٹی میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو متعارف بھی کروائیں اپنے کمیونٹی میں اور عزیز و اقارب میں۔ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ اللہ حافظ۔